یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ساری زندگی جواب تلاش کرتا رہا مگر اسے حقیقت تب ملی جب اس نے سوال کرنا چھوڑ دیا۔ ایک پرانے شہر میں زاہد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو عام لوگوں جیسا نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے ہر چیز کے بارے میں سوال کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ صرف جینا نہیں چاہتا تھا بلکہ سمجھنا چاہتا تھا کہ وہ کیوں جی رہا ہے، وہ کون ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور یہ دنیا آخر ہے کیا۔ اس کے لیے زندگی ایک راز تھی جسے وہ ہر قیمت پر کھولنا چاہتا تھا۔ اسی تلاش میں وہ ہر اس شخص کے پاس جاتا جس کے بارے میں اسے لگتا کہ وہ کچھ جانتا ہے۔ وہ علماء کے پاس گیا، استادوں سے سیکھا، دانشوروں کی محفلوں میں بیٹھا، کتابوں میں ڈوبا رہا، مگر ہر جواب اس کے اندر ایک نئی الجھن پیدا کر دیتا۔ کوئی کہتا زندگی کا مقصد کامیابی ہے، کوئی کہتا عبادت، کوئی کہتا کہ سب کچھ تقدیر ہے، اور کوئی کہتا کہ انسان خود اپنا راستہ بناتا ہے۔ مگر زاہد کے دل کو کسی ایک بات پر سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ جتنا زیادہ سنتا اتنا ہی اس کے سوال بڑھتے جاتے، جیسے اس کا ذہن ایک ایسی گتھی بن گیا ہو جو سلجھنے کے بجائے مزید الجھتی جا رہی ہو۔ وقت کے ساتھ اس کی یہ بے چینی اس کے لیے بوجھ بن گئی۔ وہ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی تنہا محسوس کرتا، کیونکہ اس کے سوالوں کا بوجھ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اکثر رات کو جاگتا رہتا اور خود سے سوال کرتا رہتا کہ آخر وہ کیوں مطمئن نہیں ہے۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اسے ایک مکمل جواب مل جائے تو اس کی زندگی بدل جائے گی، مگر وہ جواب اسے کہیں نہیں مل رہا تھا۔ آخرکار ایک دن وہ اس سب سے تنگ آ گیا اور اس نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکیلا نکل پڑا، نہ کوئی منصوبہ، نہ کوئی منزل، بس ایک امید کہ شاید کہیں اسے وہ سچ مل جائے جس کی وہ تلاش میں ہے۔ وہ دنوں تک چلتا رہا، مختلف راستوں سے گزرا، یہاں تک کہ وہ ایک سنسان مقام پر پہنچ گیا جہاں ایک درخت کے نیچے ایک درویش خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی تلاش میں نہ ہو بلکہ سب کچھ پا چکا ہو۔ زاہد اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، اور یہی خاموشی زاہد کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ الفاظ کا عادی تھا۔ آخرکار اس نے اپنی بے چینی بیان کی اور کہا کہ اس کے پاس بہت سوال ہیں۔ درویش نے مسکرا کر کہا کہ اسی لیے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ سن کر زاہد حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ زیادہ سوال کرنا ہی سچ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ درویش نے نرمی سے کہا کہ جب دل سوالوں سے بھرا ہوتا ہے تو وہاں جواب کے لیے جگہ نہیں بچتی، اور جو انسان ہر وقت سمجھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے وہ کبھی محسوس نہیں کر پاتا۔ زاہد نے بے چینی سے پوچھا کہ پھر وہ کیا کرے، تو درویش نے کہا کہ وہ اپنے سوالوں کو چھوڑ دے۔ یہ بات زاہد کے لیے بہت مشکل تھی، کیونکہ اس کی پوری زندگی سوالوں کے گرد گھومتی تھی، مگر اس نے پہلی بار کسی بات کو بغیر بحث کے ماننے کا فیصلہ کیا۔ وہ خاموش بیٹھ گیا اور اپنے ذہن میں آنے والے ہر سوال کو جانے دینے لگا۔ شروع میں یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ ہر لمحہ ایک نیا سوال اس کے ذہن میں آتا، کبھی ماضی کے بارے میں، کبھی مستقبل کے بارے میں، کبھی اپنی پہچان کے بارے میں، مگر وہ ان سے لڑنے کے بجائے انہیں گزرنے دیتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کا شور کم ہونے لگا، جیسے کوئی طوفان تھم رہا ہو۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کے اندر مکمل خاموشی چھا گئی، ایک گہری پرسکون خاموشی جس میں نہ کوئی سوال تھا نہ کوئی جواب، مگر ایک عجیب سا سکون تھا۔ زاہد حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے پہلی بار بغیر کسی جواب کے سکون محسوس کیا تھا۔ اس نے درویش سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو درویش نے کہا کہ اس نے پہلی بار محسوس کیا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ خود کو کھول دیا ہے۔ اس لمحے زاہد کو احساس ہوا کہ وہ ساری زندگی الفاظ میں سچ تلاش کرتا رہا، جبکہ حقیقت الفاظ سے آگے ہوتی ہے، وہ محسوس کی جاتی ہے، سمجھی نہیں جاتی۔ اس دن کے بعد زاہد کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اب بھی سیکھتا تھا، مگر پہلے کی طرح بے چینی کے ساتھ نہیں بلکہ سکون کے ساتھ۔ وہ اب بھی سوال سوچتا تھا، مگر ان میں الجھتا نہیں تھا بلکہ انہیں آنے اور جانے دیتا تھا۔ اس کے اندر ایک نرمی آ گئی تھی، ایک سکون جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ کچھ مہینوں بعد جب وہ شہر واپس آیا تو لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ وہ پہلے جیسا بے چین انسان نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک گہرا اطمینان تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے اپنے سوالوں کے جواب مل گئے، تو وہ مسکرا کر بولا کہ اس نے سوال چھوڑ دیے ہیں، اور اسی میں اسے وہ سکون مل گیا ہے جس کی وہ ساری زندگی تلاش کرتا رہا۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ انسان جتنا زیادہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی الجھتا جاتا ہے، کیونکہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ میں نہیں سمجھے جا سکتے۔
جب انسان اپنے اندر کی خاموشی کو قبول کرتا ہے اور سوالوں کو چھوڑ دیتا ہے تو حقیقت خود بخود ظاہر ہونے لگتی ہے، کیونکہ اصل سکون جوابوں میں نہیں بلکہ اس سکوت میں ہوتا ہے جہاں سوال باقی نہیں رہتے۔